هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے ہی غفور الرحیم، وہ ہے ہی غفور الرحیم، اس کی صفت ہی یہ ہے، غفور ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ودود ہے۔ غفور بہت معاف کرنے والا، رحیم بے حد مہربان، غفور بہت بخشنے والا، ودود بے حد محبت کرنے والا۔ اس اللہ کی یہ دونوں صفتیں، بسا اوقات ہمارے ہاں جب صلح کروائی جاتی ہے نا، ایک سے دوسرے کو معاف کروایا جاتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے تواڈے کہنتے میں نے اس کو معاف کر دیا، لیکن بس ٹھیک ہے، وہ معاف تو میں نے کر دیا ہے لیکن اس طرح کے تعلق دوبارہ بحال نہیں ہو، ٹھیک ہے معاف کر دیا ہے لیکن میرے پاس نہ آیا کر، ٹھیک ہے معافی ہے لیکن بس دل صاف نہیں ہوتا۔ میرے اللہ تعالیٰ کبھی ایسا کہتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے تو بڑا زانی سی، تو بڑا شرابی سی، تو بڑے گناہ کیتے، ٹھیک ہے معاف تے کرتا لیکن او گل نہیں، یہ نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ معاف کرنے کے بعد محبت بھی کرتا ہے، معاف کرنے کے بعد انسان سے پیار بھی کرتا ہے، معاف کرنے کے بعد پچھلی ساری بلا دیتا ہے اور کبھی اس کا تانا نہیں دیتا، کبھی اس کو یاد نہیں کرواتا، بلکہ میرا رب معاف کرنے کے بعد اس کے ان گناہوں کو نیکیاں بنا کے وہ جتنا بڑا گناہگار تھا اتنا بڑا اس کو نیک بنا دیتا ہے، انسان کو اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی معافی کی وجہ سے کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ تصور کیجئے گا اس روایت کو سن کر کہ ایک شخص اپنے سامان کو باندھ کے پانی بھی، کھانا بھی، اپنا بستر بھی، لباس بھی، لمبا سفر کرنے کے لیے سارے سامان کو باندھ کے اونٹ پہ رکھ کے بیٹھ کے لمبا سفر جو ہے وہ جنگل میں کرتا ہے، جب درمیان میں پہنچتا ہے تو سو جاتا ہے، سو کے اٹھتا ہے تو اس کی اونٹنی اور اس کا سامان اور اس کا کھانا اور اس کا پینا اس پر نہیں ہوتا ہے اور اونٹ گم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب یہ اٹھتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑتا ہے، اس کو وہ اونٹ ملتا ہی نہیں۔ اب یہ سوچ میں ہے کہ اگر آگے پہنچوں تو چل چل کے تھک جاؤں گا، حتیٰ کہ بھوک اور پیاس سے مر جاؤں گا، لیکن میں جنگل سے نکل نہیں سکتا، سفر بہت لمبا ہے، اور اگر میں پیچھے جانا چاہوں تو نہیں پہنچ سکتا، چل چل کے اور تھک تھک کے مر جاؤں گا، لیکن پیچھے بھی بھوک پیاس کی وجہ سے پہنچ نہیں پاؤں گا۔ مرنا ہی ہے تو کیوں تھک کے مروں، موت تو اب آنی آنی ہے، تو چلو یہاں ہی لیٹ جاتا ہوں، سو سو کے یہاں ہی مر جاؤں گا۔ یعنی اس کو موت کا یقین ہو چکا ہوتا ہے۔ اب وہ سوتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، سو کے کافی دیر سو کے جب اٹھا، آنکھ کھلی، اتفاق یہ ہوا کہ اس کا اونٹ اس کے پاس آ کے کھڑا ہے، اس اونٹ کو دیکھتا ہے، اس کے اوپر سامان کو دیکھتا ہے، کھانا پینا سب کچھ دیکھتا ہے، گویا کہ اس کو دوبارہ زندگی مل گئی، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے واہ، اس طرح کا ہوتا ہے بندہ اور اس طرح کا ہوتا ہے رب۔ یعنی بات کیا کر گیا؟ الٹ۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس طرح کا ہوتا ہے مہربان بندے کے واپس آنے پہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری طرف واپس آ گیا۔ اس کو ایک اونٹ ملا، اتنا خوش ہوا، جب یہ بندہ اللہ کی طرف واپس آ جاتا ہے، شیطان کو چھوڑ دیتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، ان سے منہ موڑ لیتا ہے اور اللہ کی طرف آ کے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ مجھے بات یاد آ رہی ہے تو ایک واقعہ، لیکن اس روایت کی وہ تصدیق ہی ہے، اور اسی روایت کا ایک مفہوم ہی کہہ لیں، اہل کتاب یعنی بائبل میں لکھا ہوا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بائبل میں ہے لیکن اس کی تصدیق ضرور ہے۔ اسی کی تفصیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ بادشاہ تھا نا، اس کے کئی بچے تھے اور ایک بیٹا اس کا اپنے دوسرے دوستوں میں لگ کے نا خراب ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے دوستوں نے کہا کہ بادشاہ سے اپنا حصہ مانگ، جس طرح بعض اولادیں
جوان ہو جاتی ہیں، کہتی میرا حصہ دیو، میں وکھرا ہونا ہے۔ اس نے اتنا تنگ کیا کہ بادشاہ سے اپنا حصہ لے لیا اور دوستوں یاروں کے ساتھ کھیل کود میں اور مزے اڑانے میں لگا رہا حتیٰ کہ پیسے مک گئے۔ جب پیسے مک گئے تو یار رس گئے، سب علیحدہ۔ اب بادشاہ نے اپنی زندگی میں اس کو جب حصہ دیا ہوگا اور علیحدہ کیا ہوگا تو باپ کے اوپر تو کیا گزرتی ہے، بیچ دیا تھا۔ جب پیسے ختم ہو گئے تو اب غربت کی زندگی اس پر طاری ہو گئی۔ ایک وقت یہ آیا کہ اس کو سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں رہنے کے لیے جگہ کوئی نہیں ہے، اور اس کو سردی کے اس موسم میں ایک رات جانوروں کے باڑے میں گزارنی پڑی، بادشاہ کے بیٹے کو، شہزادے کو۔ اب وہاں بیٹھا نیند کیسے آئے اس کو، سوچ رہا ہے کہ کیوں نہ ہو کہ میں صبح واپس ہی چلا جاؤں۔ ٹھیک ہے، میں اپنے باپ سے ناراض ہوا تھا، وہ غصے ہوا تھا، اس نے زور سے دھکے دے کے پھر نکال دیا تھا، لیکن ہے تو میرا باپ ہی نا۔ جب جاؤں گا 4-6 جھڑکے دے گا، تھوڑا سا ڈانٹ لے گا، لیکن پھر اس کو میرے اوپر اور میری حالت پہ ترس آئے گا اور پھر بٹھا ہی لے گا، چلو کچھ نہیں۔ تو یہ سوچ کر ذہنی طور پہ تیار ہو کہ مجھے ڈانٹ پڑے گی، تھوڑی سی جھڑکے پڑیں گی، تھوڑا سا ناراض ہوگا، بالآخر مناؤں گا تو مان جائے گا، تو یہ چلا گیا۔ جب صبح بادشاہ نے اس کو اپنے محل میں آتے ہوئے دیکھا تو دیکھ کے بہت خوش ہوا اور اعلان کر دیا کہ آج پورے ملک میں خوشی منائی جائے گی، جشن منایا جائے گا۔ اس کے جو حواری تھے وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، یہ تو گستاخ بیٹا ہے، یہ تو اپنا حصہ لے چکا ہے اور اس نے تو آپ سے یہ کام کیے، تو آپ اس کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں اور آپ اس کا آنے کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں اور اس کے آنے پہ پورے ملک میں خوشی منا رہے ہیں۔ اس نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو، لیکن ایک بات کہوں، جاتے تو بہت ہیں، واپس آتا کوئی ہے۔ آ تو گیا ہے نا، واپس کوئی آتا ہے، آ تو گیا ہے نا، مجھے اس کے آنے کی بہت خوشی ہے۔ حدیث میں ہے جتنا اس آدمی کو اس اونٹ کے آنے کے اوپر خوشی ہوتی ہے، میرا رب اس بندے کے واپس آنے پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ گیا تھا شیطان کے جال میں، لگا لیا تھا اپنے پیچھے شیطان نے، کر دیا تھا گمراہ اس کو شیطان نے، لے گیا تھا اپنے ساتھیوں میں، بن گیا تھا اس کی جہنم کے اندر جانے والا، اس کے ساتھیوں میں جانے والا، لیکن واپس تو آ گیا ہے نا۔ جب بندہ واپس آتا ہے تو آسمان والا رب اس کے اوپر بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ اب یہ بندہ میرا بن گیا ہے، شیطان کے ہاتھوں سے نکل آیا ہے۔ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، مبارک ہو اس آدمی کو، طوبیٰ مبارک ہو اس آدمی کو، طوبیٰ مبارک ہو اس آدمی کو جس کے صحیفے میں روز قیامت جب کھولا گیا تو سب سے زیادہ معافی کے کلمات نکلے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کے کلمات جس کے صحیفوں میں ہر صفحے پر نکلے۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو مبارکباد پیش کرتا، اللہ سے معافی مانگ لیا کرو، ابھی یہ وقت ہے، میرا رب تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بنایا ہے معافی کا، اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ مسیرتہ 70 عاما۔ اگر ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑا کے چلنا چاہے، جس طرح یہ گزرنے کی جگہ دروازہ ہے 3 فٹ کا، 5 فٹ کا، 10 فٹ کا، گھروں کے عموماً یہی ہوتے ہیں، لیکن فرمایا جو توبہ کا دروازہ ہے، ایک گھڑ سوار یہاں سے شروع ہو دوسری چوکھٹ تک پہنچنے میں تیز دوڑاتا رہے، دن رات صبح شام گرمی سردی گھوڑا دوڑتا رہے، 70 سال میں دروازے کی دوسری سائڈ تک جا کے پہنچے گا۔ اتنا بڑا دروازہ میرے اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے۔ اور غور کیجئے گا، ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے نا تو میرے اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، میرے اللہ تعالیٰ خود اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، اے ساری رات کے اندھیروں میں گناہ کرنے والے،
اے ساری رات کے اندھیروں سے فائدہ اٹھانے والے، اے غلطیوں کے اندر لگے رہنے والے، اے راتوں کو اپنے موبائل کا غلط استعمال کرنے والے، اے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے شیطان کے جھانسوں میں آنے والے، شیطان کے چکروں میں پھنس جانے والے، اے ساری رات گناہوں میں گزارنے والے، ذرا غور کر، جس طرح آج یہ اجالے ہو رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ تیری بھی زندگی کے سارے اعمال کو اس طرح اجالوں میں روشن کر دیا جائے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اے رات کے گناہ کرنے والے، آجا مجھ سے توبہ کر لے، میں رب تجھے معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود بلاتے ہیں، آ جاؤ مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معافی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ، رات کو بھی میرے اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا کے ہمیں اپنی طرف بلاتے ہیں، اے میرے بندو، اے میرے بندو، آ جاؤ۔ سارے دن میں گناہ کرنے والوں، لوگوں کے ساتھ مل کے غلطیوں میں مصروف ہونے والوں، دیکھ لو جس طرح بڑا روشن سورج بھی ایک وقت ہے کہ غروب ہو رہا ہے، اس کی روشنی بھی ختم ہو رہی ہے، تیری زندگی کا سورج بھی غروب ہونے ہی والا ہے، اس کے غروب ہونے سے پہلے پہلے مجھ سے معافی مانگ لے، میں رب تیری ساری غلطیوں کو معاف فرمانے والا۔ ہر صبح ہر شام میرے اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، اور ہر روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معافی کے لیے ابھار رہے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں۔ یا رب کتنے گناہ معاف کرے گا؟ حدیث قدسی ہے، یبن آدم یبن آدم لو بالغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے تیرے کتنے گناہ ہوں گے اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں۔ لو بالغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے، اگر تیرے گناہوں